السلام علیکم گائز 1977 میں جب ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پورے پاکستان میں اسلامی قوانین رائج کرنے کی پوری کوشش کی اور 1971 وار کے بعد پاکستانی ملٹری پاور کو ری بلڈ کیا، اور جب سوویت یونین نے 79 میں افغانستان پر حملہ کیا تو جنرل ضیاء الحق نے خطرے کی گھنٹی کو بھانپتے ہوئے روس کے خلاف گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تمام تر توجہ اس جنگ پر فوکس کیے رکھی۔ اسلحہ امریکہ کا اور مجاہدین پاک فوج کے تیار کیے ہوئے قیامت کی طرح سوویت یونین پر ٹوٹ پڑے، اور اس کے جوابی کارروائی میں سوویت اور افغان ایئر فورسز کے جیٹ بامبرز نے پاکستانی فضائی حدود کراس کر کے ریفیوجی کیمپس پر دھماکے کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت سرحد کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج نے چائنیز بلٹ J-6 فائٹر تعینات کیے ہوئے تھے، جن کی سپیڈ 1 میک تھی، اور اسی سرحد کے دفاع کے لیے 2 ریڈار بھی مختص کیے ہوئے تھے، لیکن یہ جیٹ اور ریڈار بہت سست ثابت ہوئے۔ ریڈار کی کوریج بھی لیمیٹڈ تھی، لہٰذا کسی بھی جیٹ کو انٹرسپٹ نہیں کر پائے۔ پھر ضیاء الحق نے اس مسئلے کے حل کے لیے 1981 میں امریکہ کو 40 F-16 جیٹ پاکستان کو بیچنے کے لیے راضی کیا، جو کہ 1983 سے 1986 کے درمیان پاکستان کو موصول ہوئے۔ تاہم F-16 کی ارلی پروڈکشن میں ریڈار گائیڈڈ بیونڈ ویژول رینج میزائل فائر کرنے کا فقدان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی فالکنز کو اپنے AIM-9P اور جدید ترین AIM-9L سائیڈ وائنڈر اور 20 ملی میٹر والکن گن کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے قریب جانے کی ضرورت تھی۔ فائنلی 1986 میں پاکستانی F-16 کے نمبر 9 گریفن اور 14 شاہین سکواڈنز افغان سرحد پر کامبیٹ ایئر پیٹرولز کے لیے تیار تھے۔ اسی سال سوویت اور افغان فورسز نے پنجشیر ویلی میں مجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ 17 مئی 1986 کو 2 Su-22 پارچنار کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، جنہیں انٹرسپٹ کرنے کے لیے 2 پاکستانی F-16 طیارے آگے بڑھے۔ ایک F-16 جسے اسکواڈرن لیڈر حمید قادری اڑا رہے تھے، انہوں نے 6 میل کے فاصلے سے سائیڈ وائنڈر لانچ کیا، جو کہ طیارے کو ہٹ کرنے میں ناکام رہا۔ یہ Su-22 فوری طور پر افغان بارڈر کراس کر کے واپس جانے لگا تو قادری نے دوسرا AIM-9L فائر کیا، جو کہ نشانے پر لگا۔ دوسرے Su-22 کو حمید قادری نے اپنی گن سے انگیج کیا اور تباہ کیا۔ حمید قادری کے مطابق دوسرا طیارہ لیفٹ ٹرن پر تھا۔ اس کے ریڈیس آف ٹرن اور میری انرجی نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں میزائل اور گنز سے اس ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتا ہوں۔ میں نے ہائی یویو کھینچا جب میں ٹوٹلی اوفینسو پوزیشن میں تھا۔ ہائی یویو لینے کے بعد میرا ٹارگٹ میری ناک کے نیچے تھا اور افغان سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس طیارے پر 3 سیکنڈ کا برسٹ مارا۔ میں نے فائرنگ کرنا اس وقت روکا جب اس طیارے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس کے تباہ ہونے کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد سپلٹ ایس کے ذریعے میں پارچنار کے اوپر سے مشرق کی جانب گیا۔ گائز، ہائی یویو اور سپلٹ ایس 2 مختلف قسم کی پینترا بازی یا ترکیبیں ہیں۔ ہائی یویو بہت ہی مؤثر تدبیر ہے اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ خود بھی ایک مشکل پینترا بازی ہے جس کے لیے ٹائمنگ کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ جب اٹیکر طیارہ ریئلائز کرتا ہے کہ دوسرا طیارہ یعنی ڈیفینڈر مڑنے لگا ہے اور وہ اس طیارے کے پیچھے زیادہ دیر تک سٹے نہیں کر سکے گا اور اپنا ٹارگٹ کھو دے گا، یا ٹرن ہونے کے بعد وہ خود اس طیارے کی رینج میں آ جائے گا، تو تب پائلٹ ہائی یویو تدبیر کا استعمال کرتا ہے، جس میں طیارے کو ایک خاص زاویے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اور ٹرن کرتے ہوئے جہاز کی طرف نیچے لایا جاتا ہے۔ اگر ہائی یویو تدبیر پرفیکٹ ٹائمنگ پر کی جائے، دشمن آپ کے نیچے رینج میں آ جاتا ہے اور آپ مزے لے کر فائرنگ کر سکتے ہیں۔ گائز، ہائی یویو تدبیر کا ایک توڑ بھی ہے، جو کہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سپلٹ ایس بھی ایک تدبیر ہے جس میں آپ کم اینگل پر جہاز کو واپس موڑ سکتے ہیں۔ گائز، اس ڈاگ فائٹ میں بھی کنفرمڈ یہ 2 جہاز تباہ ہو گئے تھے، لیکن انڈیا کی طرح افغان اور سوویت ایئر فورسز نے بھی کہا کہ ہم نے صرف ایک ہی جہاز کھویا ہے۔ اس انٹرسیپشن کے بعد ریفیوجی کیمپس پر حملوں میں بہت حد تک کمی واقع ہو گئی۔ مزید یہ کہ سوویت یونین نے MiG-23 فائٹرز کو افغان Su-22 کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا۔ 1 مہینے بعد حمید قادری کو MiG طیاروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں دونوں طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ قریباً 1 سال بعد 16 اپریل 1987 کو پاکستانی F-16 نے تھال کے قریب دوبارہ Su-22 کو چیز کیا، جس میں اسکواڈرن لیڈر بدر السلام نے سخوئی جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا۔
اس سخوئی کے پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل عبد الجمیل تھے۔ 1987 تک سوویت ریکارڈز کے مطابق پاکستانی فائٹرز افغان فضائی حدود کے اندر گھومنا شروع ہو گئے، خاص طور پر خوست جیسے علاقوں پر جہاں مجاہدین رشین فوجیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور رشین اور افغان فضائیہ اپنے فوجیوں کو ایریل سپورٹ فراہم کرتی تھی، اور ایسی ایریل سپلائی یا سپورٹ کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستانی فائٹرز وہاں پہنچ جاتے تھے۔ 30 مارچ 1987 کو 2 F-16 طیاروں نے خوست کے قریب AN-26 کارگو کو انٹرسپٹ کیا، اور دونوں F-16 نے 1 میل کے فاصلے سے ایک سائیڈ وائنڈر فائر کیا، اور یہ کارگو برف پوش پہاڑ پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں موجود 39 اعلیٰ افسران بھی ہلاک ہو گئے۔ ان تنازعات کے دوران پاکستانی F-16 نے متعدد Mi-8 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز بھی تباہ کیے، ایک اور AN-26 1989 میں تباہ کیا، اور اس کے علاوہ AN-24 بھی تباہ کیا۔ تاہم 2 ہفتوں بعد جب نمبر 9 اسکواڈرن کے 2 F-16 طیاروں نے سوویت 120 فائٹر ریجمنٹ کے 4 MiG طیاروں پر گھات لگا کر تب حملہ کیا جب یہ MiG طیارے دجاورے میں مجاہدین کی سپلائی بیسز پر کلسٹر بم سے حملہ کر رہے تھے، لیکن اس حملے میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ لیفٹیننٹ شاہد سکندر کے ونگ مین امجد جاوید نے غلطی سے اپنے F-16 پر ہی AIM-9L فائر کر دیا۔ F-16 تباہ ہونے کے بعد شاہد سکندر نے ایجیکٹ کیا اور پیراشوٹ کے ذریعے افغان سرزمین پر لینڈ کیا، جہاں سے انہیں اور ان کے طیارے کا ملبہ مجاہدین کے ذریعے پاکستان سمگل کیا گیا۔ کچھ رشین سورسز کہتے ہیں F-16 طیارے کو دراصل سوویت جیٹ نے شوٹ ڈاؤن کیا تھا، جبکہ اس وقت MiG طیارے ایئر ٹو ایئر والے میزائل اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ مجاہدین کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے کلسٹر بم استعمال کر رہے تھے۔ 8 اگست 1988 کو کرنل الیگزینڈر روٹسکوئی، جو کہ بعد میں روس کے وائس صدر بھی بنے، انہوں نے اپنے 4 Su-25 جیٹس کے ساتھ رات کے وقت میران شاہ میں موجود ریفیوجی کیمپس پر ریڈ کی۔ ان 4 جیٹس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے پاکستانی 14 اسکواڈرن کے 2 F-16 طیاروں نے انٹرسپٹ کیا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں الیگزینڈر روٹسکوئی کا طیارہ تباہ ہوا اور وہ ایجیکٹ کر کے پاکستانی سرزمین پر لینڈ کر گئے، جہاں علاقے کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر فوج کے حوالے کر دیا۔ اس ڈاگ فائٹ کی تمام تفصیلات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ کرنل روٹسکوئی کے طیارے کے شوٹ ڈاؤن ہونے کے 1 مہینے بعد 12 MiG-23 کے طیاروں کی فارمیشن پاکستانی حدود میں داخل ہوئیں، جن میں 8 بومب سے لوڈڈ تھے اور 4 RU-24 ایئر ٹو ایئر میزائل سے لوڈڈ تھے۔ یہ کنار ویلی کے اوپر تقریباً 32,000 فٹ کی بلندی پر تھے، جنہیں 2 پاکستانی F-16 نے انٹرسپٹ کیا، اور اس ڈاگ فائٹ میں 2 MiG-23 مارے گئے، جنہیں اسکواڈرن لیڈر خالد محمود نے نشانہ بنایا۔ اور اسی طرح 3 نومبر 1988 کو خالد محمود نے فضائی حدود کراس کرنے والے 3 Su-22 کو چیز کیا، جن میں سے ایک جہاز کو مار گرایا۔ یہ مختصر سی ڈاگ فائٹ کوہاٹ کے نزدیک ہوئی، اور باقی 2 افغان Su-22 بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ گائز، اس پورے تنازع کے دورانیے میں پاکستان نے رشیا کے 10 جہازوں کو گرنے کا کریڈٹ باضابطہ طور پر F-16 طیاروں کو دیا، جبکہ سوویت یونین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 جہاز کھوئے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے سورسز کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس وار میں درجن سے زائد سوویت ایئر کرافٹس مار گرائے تھے، لیکن انہیں باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کچھ افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے بھی تباہ کیے گئے تھے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔